ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز و محترم جناب سید شہباز حسین شاہ صاحب، زیب سجادہ دربار عالیہ حضرت پیر ساون شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر علماء کرام، حضور کے عظیم شناخان، حفاظ کرام، وارثان محراب و منبر، غلامان مصطفیٰ اور خدام اولیاء، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم اللہ رب العزت کے ایک مقرب بندے کے عرس پاک کی اس عظیم محفل میں حاضر ہیں. یہ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے اور مجھ سمیت آپ احباب اللہ کے اس مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میری عرس پاک کے اس نشست میں یہاں پر یہ پہلی حاضری ہے. ویسے تو میں آپ سب کو، آپ میں سے اکثر کو جانتا ہوں اور آپ میں سے اکثر مجھے جانتے ہیں. نہ صرف مجھے جانتے ہیں بلکہ میرے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہیں. اکثر آنا جانا تو رہتا ہے مگر عرس کی تقریب میں یہ پہلی حاضری ہے. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں سید شہباز حسین شاہ صاحب آپ کو اور آپ کی جملہ انتظامیہ کو کہ جس نے یہ عظیم کوشش کی ہے کہ ہم اللہ کے ان ولیوں کی یاد میں اس خوبصورت بزم کو سجائیں جو کہ عرس پاک کا حقیقی معنی ہوتا ہے. اس حوالے سے میں چند گزارشات اپنی جو مختصر سی گفتگو ہے اس کے آخر میں کروں گا. اللہ رب العزت کے ان مقرب بندوں کی شان بہت بلند ہے. ان کی شان کا اندازہ ہماری سوچ سے باہر ہے. جتنی بڑی شان ہوتی ہے اس کی بارگاہ کا اتنا ہی بڑا ادب ہوتا ہے. ادب کا زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. یہ جو فرمایا گیا یہ تاجدار کائنات کی بارگاہ کے بارے میں فرمایا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی جو بارگاہ ہے وہ تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے. اور وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں بڑے سے بڑے کتب اور ابدال بھی جب جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب فرشتے بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ادب اتنا بجا لاتے ہیں کہ اپنا سانس بھی اونچا نہیں لیتے کہ اس بارگاہ میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو حاضرین مکرم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے مقرب بندے جو جہاں آرام فرما ہیں
ان کی بارگاہ میں آنا یہ بہت بڑی بات ہے، مگر ان کی بارگاہ میں آنے کے بھی کچھ آداب ہیں جن کو ہم نے بجا لانا ہے۔ اگر تو وہ آداب بجا لائے تو پھر تو ایمان بھی سلامت رہا اور ان کی بارگاہ سے فیض بھی حاصل کر کے جائیں گے۔ مگر اگر ان کی بارگاہ کا ادب بھی نہ کیا اور وہ جو آداب ان کی بارگاہ کے ہم نے بجا لانے تھے وہ بھی نہ بجا لائے تو ایمان بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے خاص توجہ اس پہ رکھنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ چند گزارشات میری آپ نے سنی۔ ہو سکتا ہے کچھ تو میری بات ناگوار گزرے، لیکن یہ جو منصب ہے نا پیری کا، جسے ہم پیری مریدی کہتے ہیں، روایات سے ہٹ کر اگر ہم بھی حق بات نہیں کہیں گے تو اور کون حق بات کہے گا؟ یہ جو ممبر ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں ہے، ظاہراً آپ کو ایک کرسی لگتی ہے، لیکن اس پہ اولیاء کا فیضان بھی ہے، اور یہ تاجدار کائنات کا ممبر ہے جسے ممبر رسول کہتے ہیں، اور ممبر رسول پر بیٹھ کر اگر وہ حق بات نہیں کہے گا تو اور کہاں جا کر کہے گا؟ تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ میری گزارشات آپ نے سنی۔ اللہ رب العزت کے ان مقرب بندوں کی بارگاہ میں جو بھی شخص آتا ہے ان کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں جب آ کر بیٹھتا ہے، ان کے ملفوظات کو سنتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ میں بڑی توجہ معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، یہ پیسے دینے والا معاملہ بے شک تھوڑی دیر کے روک دے، بلکہ روک دے، مہربانی آپ یہاں پہ پیسے نہ رکھیں، بس توجہ سے اگر میری آپ چند گزارشات سن لیں تو میں سمجھوں گا جو میں نے 2-2.5 گھنٹے کا سفر کیا ہے وہ کام پہ لگ گیا۔ اگر میری آپ گزارشات سن لیں گے تو میں سمجھوں گا میرا آنا یہاں پہ مقبول ہو، یہ پیسوں کی ضرورت نہیں، جزاک اللہ، آپ کی محبت میری سر آنکھوں پر ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ ان کی بارگاہ میں آنا اور ان اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا، ان کی بارگاہ کی حاضری دینا، ان کے ملفوظات کو سننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوضو ہو کر اور ان کی بارگاہ کی سے فیض لینے کی نیت سے اپنے گھر سے چلتا ہے تو جتنے قدم وہ چل کر آتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بارگاہ کا فیض ہے جو ہم لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ جب چلتا ہے تو عبادت شمار کی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے بات تو آپ نے کر دی، لیکن یہ کہاں سے نکال لی آپ نے بات؟ تو اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ نہیں، میں آپ کو اس کی دلیل قرآن پاک سے دیتا ہوں۔ آپ نے اب چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی آیات کے ترجمہ کروں، تفسیر بھی کروں، صرف ایک ریفرنس دے کر پھر آگے اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ایسا ہی ہے، سب نے پڑھا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آج جا کر قرآن پاک کی سورہ کہف کو کھولیں، اگر کسی کو شک ہے تو وہ پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان ولیوں کی شان کو کیسے بیان کیا۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وہ جو سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ دونوں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے، نکلے اپنے گھر سے اس ولی سے ملاقات کے لیے نکلے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ نبی ہیں۔ اب اگر آپ بات میری رسپانس کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں اور عام نبی بھی نہیں ہیں، صرف نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ نے ان پر قرآن پاک کے علاوہ جو تورات ہے وہ بھی نازل فرمائی ہے۔
اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ نے ان کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا ہے، وہ عظیم نبی۔ اب نبی ہو کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک ولی سے ملاقات کے لیے جا رہے۔ خضر علیہ السلام بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، مگر جمہور علماء کے نزدیک، یہ میں علماء کرام کے لیے بات کر رہا ہوں، جمہور علماء کے نزدیک اس بات پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ولیوں سے ملاقات کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اور جو